बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज जिस मौजू पे हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे वो हमारी तारीख़ है। बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू है कि तारीख़ कि वो तारीख़ कि जिसको हमने आज तक तारीख़ इस्लाम का नाम जो है वो दिया हुआ है, क्या वो वाकई तारीख़ इस्लाम है और क्या हम वाकई उसे तारीख़ इस्लाम के नाम से मौसूम और मानून कर सकते हैं? हम ना तो इसको तारीख़ इस्लाम का नाम दे सकते हैं क्योंकि हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि ये तारीख़ इस्लाम नहीं है और ना हम इसे तारीख़ इस्लाम का उन्वान दे सकते हैं, बल्कि ये मुसलमानों की तारीख़ है। और तूले ज़माना में और मरूर अय्याम में ये हकीकत बिल्कुल साबित हो चुकी है और वाज़ेह होकर हमारे सामने आ चुकी है कि तारीख़ इस्लाम यानी इस्लाम की तारीख़ और मुसलमानों की तारीख़ दो जुदा जुदा मज़ाहिर हैं, इनकी नौइयत अलग अलग है और ये एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के मतवाज़ी हैं, एक दूसरे के साथ साथ ये चल रही हैं, लेकिन इनका आपस में कोई रब्त जो है वो हमें तारीख़ी हक़ाइक़ से सामने यानी कि साबित जो है वो नहीं होता। हम आपको बताएं कि वो तारीख़ जो फतूहात के साथ साथ फैलती जाए और अंदलस व गरनाता से वापसी पर सिमटती जाए, सुकड़ती जाए, हम उसे इस्लाम की तारीख़ नहीं कह सकते। हम उसे इस्लाम की तारीख़ कहने की बजाय हम उसे मलूकियत की तारीख़ का नाम जो है वो देंगे। हम उसे इस्लाम की तारीख़ नहीं कह सकते बल्कि वो मलूकियत की तारीख़ है। इस तारीख़ मलूकियत के मतवाज़ी एक तारीख़ है जो कलमा तय्यबा की तारीख़ है, जो रूहानियत की तारीख़ है, जो इरफ़ान की तारीख़ है, जो कुरान की तारीख़ है। ये इस्लाम की तारीख़ है जो मलूकियत की तारीख़ से बिल्कुल अलग और जुदा तारीख़ है, क्योंकि इस्लाम की तारीख़ फतूहात की मोहताज नहीं है और न ये फैल कर पसपाई इख्तियार करती है, बल्कि जैसे इस्लाम दायमी है, इस्लाम की तारीख़ भी लाजवाल है। जो इलाक़ों को फ़तह करती है न माले गनीमत समेटती है, बल्कि दिलों को और रूहों को फ़तह करती है और क़ुलूब और अरवाह की सल्तनत पे राज करती है।
یہ تاریخ جو اسلام کی تاریخ ہے، جو کلمہ طیبہ کی تاریخ ہے، جو عرفان اور قرآن کی تاریخ ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کی تاریخ ہے، یہ دلوں کو فتح کرتی ہے، احساسات کو مسخر کرتی ہے اور جذبات پر قبضہ کرتی ہے۔ ملوکیت اور اسلام کی تاریخ کا فرق دربار یزید میں امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام نے یزید لعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنی فتح پر غرور نہ کر، یہ بتا کہ یہ جو ابھی مؤذن نے اذان میں محمد کی رسالت و نبوت کی گواہی دی ہے، یہ محمد میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے؟ یہ اذان نہیں اے یزید، یہ اذان نہیں، یہ میرے باپ حسین ابن علی کی فتح کا نقارہ ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا اور وہ قرآن ہی سے اس نے یعنی کہ استنباط کیا اور غلط استنباط کیا کہ جب اس نے یہ آیت پڑھی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ وہی ہے کہ جو عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے، جو بادشاہی بھی دیتا ہے، تو وہ سیدہ زینب نے کہا کہ تو قرآن کو اپنے حق میں غلط طور پہ استعمال کر رہا ہے اور تو اس کی تفسیر بھی غلط جو ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ جو تو جس کو شاہی کہہ رہا ہے، یہ اللہ نے تمہیں مہلت جو ہے وہ دی ہے کہ، اور یہ جو مہلت ہے بہت جلد یعنی ختم ہو جانے والی ہے، اور پھر عاقبت جو ہے، جو آخرت ہے، جو انجام ہے، وہ تمہارا ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو سید الساجدین علیہ السلام نے بھی یزید سے یہی کہا کہ یہ جو اذان تمہارا مؤذن جو ہے وہ دے رہا ہے، یہ اذان نہیں، یہ میرے باپ علی ابن الحسین، یہ میرے باپ حسین ابن علی کی فتح کا نقارہ ہے، یہ اس کی فتح کا اعلان ہے، اور وہ تیری ابدی اور ازلی شکست ہے۔ غرناطہ اندلس اور لاکھوں مربع میل پر پھیلی سلطنت کی فتح کی تاریخ، جو لشکر و سپاہ و شمشیر کی کثرت سے لکھی گئی، وہ سلطنت جانے کے ساتھ تاریخ بھی کب کی سمٹ چکی، تاریخ بھی وہ تاریخ جو سپاہ و شمشیر کے بل بوتے پر اور طاقت و اقتدار کی بدولت لکھی گئی اور لکھوائی گئی، وہ جب وہ سپاہ و شمشیر کے بل بوتے پر تخت اقتدار پہ قابض ہونے والے حکمران اور شہنشاہ اور ملک اور خلفاء جب تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے تو ان کی تاریخ بھی اسی کوڑے دان کا حصہ بن گئی۔ لیکن وہ تاریخ جو مظلومیت نے لکھی، جو سچوں نے اپنے لہو سے لکھی، اور جو کبھی شیب ابی طالب کی اسرتوں میں لکھی گئی، جو کبھی ہرا کی تنہائیوں میں لکھی گئی، تو کبھی شب ہجرت کسی نے بستر رسالت پہ سو کے لکھی، جو
کبھی غار ثور کی رفاقتوں میں لکھی گئی، اور جو کبھی بدر و احد و خیبر و خندق اور حنین میں لکھی، تو وہ کبھی جمل و سفین و نہروان میں لکھی گئی، اور وہ کبھی دشت کربلا میں لہو سے لکھی، تو وہ کبھی بغداد و کوفہ و شام کے زندانوں کی جانگسل تنہائیوں میں لکھی گئی، اور وہ کبھی فراز دار پہ لکھی گئی، تو وہ کبھی زیر خنجر گلوئے خوبار سے لکھی گئی، تو وہ کبھی نوک ثنا پہ تحریر کی گئی۔ وہ ابدیت کنار تاریخ آج بھی پوری آب و تاب سے خورشید بدامہ ہے، کیونکہ یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ سے بالکل یکسر مختلف تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی ابدیت و حقانیت کا اعلان دن میں 5 بار مسجد کے میناروں سے سماعتوں کے دالانوں میں، دن میں 5 بار مسجد کے میناروں سے اذان کی شکل میں سماعتوں کے دالانوں میں گونج رہا ہے، اور تا قیامت گونجتا رہے گا۔ قلندر لاہوری اسی حقیقت کو اس انداز سے آپ کے درہائے اذہان پہ دستک دے کے چلے گئے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی، اور کسی دوسرے مرد حق آگاہ نے اسی حقیقت کو ایک اور انداز سے، ایک دوسری صورت میں، ایک دوسرے زاویہ فکر سے پیش کیا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔